اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گھوڑے کا کیا نام تھا اور آپ کو یہ گھوڑا کہاں سے ملا تھا، میدان کربلا میں کیسے اس گھوڑے نے آپ کے ساتھ وفا کی، اور پھر آپ کی شہادت کے بعد اس گھوڑے کا کیا بنا، اور ساتھ میں اس گھوڑے کا ایک ایسا دردناک واقعہ بھی بیان کریں گے جس سے سن کے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جانے ہیں۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا، اور یہ گھوڑا ایران کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ رسول اللہ کا یہ معجزہ ہے کہ آپ جس گھوڑے پر بھی ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، اور پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی میدان کربلا میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس گھوڑے کی رفتار اور خوبصورتی کی وجہ سے اس گھوڑے کو ذوالجناح کہہ کر پکارتے تھے، اور جب بھی یہ گھوڑا میدان جنگ میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تو ایسا لگتا کہ یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اس لیے اسے ذوالجناح کہتے تھے۔ ذوالجناح کے معنی ہوتے ہیں دو پروں والا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے، اور ساتھ میں کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ بیٹا، کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہو گے؟ یہ سن کر حضرت امام حسین نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ کی یہ بات ذوالجناح نے بھی سن لی تو وہ فوراً امام حسین کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سوار ہو سکے۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھوڑے پر بیٹھ کر اس کی سواری کی اور یہ سارا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو عاشورہ کے دن آپ کی مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا یعنی ذوالجناح حضرت امام حسین کے حوالے کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین کے پاس آ گیا، اور ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین سے وہ محبت اور وفا کی کہ جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین پر پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی مرتبہ پانی پینے کا موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح حضرت امام حسین کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کے دن حضرت امام حسین ذوالجناح سے نیچے گرے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے آ کر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی طرف سے ہر آنے والے تیر کو اپنے جسم پر روکتا رہا۔ اس وقت ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ خالی نہ رہا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی حضرت امام حسین کی اس گھوڑے نے 60 دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کے لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا، اور پھر ذوالجناح حضرت امام حسین کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنے پیشانی کو حضرت امام کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح زور سے مارا
کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے، اور وہاں پر عمرو بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمرو بن سعد کے کہنے پر کچھ لوگ ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے دوڑے، اور جیسے ہی وہ لوگ ذوالجناح کے قریب پہنچے تو ذوالجناح نے زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا، اور ان لوگوں کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ دیکھ کر عمرو بن سعد چلایا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر یہ گھوڑا حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح سے رونے لگا کہ جیسے کوئی انسان کسی موت پر روتا ہے، اور پھر اس کے بعد ذوالجناح نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں دریائے فرات میں ڈوب کر اپنی جان دے دی۔